हैं माशाअल्लाह। अभी इनको चंद माह पहले देखे होते तो आप कैसे, अभी भी शरारती बच्चे हैं। इनको किसी तरह से हम बुला करके टॉफी दे के बिस्कुट खिला के कैसे करके बच्चे उनका पढ़ने का कुछ शौक हो। हमने कहा 10 रुपये महीना फीस दे सको दो, नहीं तो वो भी ना दो, और करीब करीब मैं समझता हूँ कोई देता भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनको पढ़ाते हैं, सुबह में आते हैं कुरान इनको पढ़ाया जाता है माशाअल्लाह, शाम को आइए उर्दू पढ़ लीजिए। स्कूल में पढ़ने वाले हो वो भी पढ़ो, फीस वही है, नहीं दे सकते हो ना दो। अगर तुम्हारे पास किताब लेने का पैसा नहीं है तो वो भी हमसे ले लो, वही किताब लो। हम इनको अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बड़े भाई बड़े लोग हैं, 20 साल से लेकर 50-60 साल की उम्र हो गई, नहीं पढ़ पाए हैं। दिन भर काम करते हो, मेहनत करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, शाम को आइए, रात को आइए, मगरिब बाद आइए, इशा बाद आइए, जब आपको वर्ष आइए। आपके लिए इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर मदरसा मोहम्मदिया के दरवाजे इंशाअल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है इंशाअल्लाह खुला है। आप एक आदमी आएंगे, हम आपके एक आदमी के लिए हम अपना एक टीचर बैठाएंगे। हम एक टीचर को 2000 रुपए देते हैं, लेकिन आपसे हम 10 रुपए नहीं दे सकते, वो भी मत दीजिए। और आइए पढ़िए, इंशाल्लाह 1 महीने में आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। क्या आपको हम दावत दे रहे हैं, ये पढ़ो। हम नहीं कहते कि तुम इनको मानो, तुम उनको मानो, तुम ये करो, तुम वो करो, हमारी सुनो, हमारी मानो, कुछ नहीं। तहकीक करो, रिसर्च करो, खोज करो, देखो। और ये नहीं सोचो कि ये काम सिर्फ उलमा का तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा आज हमारी दावत से दिल्ली से चल करके, मध्य प्रदेश सिवनी से चल करके अल्हम्दुलिल्लाह, बनारस से चल करके, कहाँ से चल करके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा कराम तो अपना काम अल्लाह की तौफीक से जो भी उनसे हो सकता है कर रहे हैं। ये हमारा और आपका भी काम है। जितना का हमको इल्म है उतना को हम अमल करने की कोशिश करें। तो मदरसा मोहम्मदिया के जरिए बच्चों को तालीम दी जा रही है। तीसरा हमने छोड़ा है मुस्लिम मैरिज ब्यूरो, जहां मुस्लिम समाज के अंदर भी दहेज के लेन देन और बिरादरीवाद घुस करके आज ये हो गया, अपर और लोअर की भावना यहाँ भी आ गई। हम फला साहब है, वो फला साहब, हमारी लड़की उनके घर कैसे जा सकती है, वो फला साहब वो हमारी टक्कर के कैसे हो सकते हैं। और कितनी लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह कबूल सूरत हैं, खूबसूरत हैं, और एक घर गृहस्थी बसाने के लिए जो जरूरत होनी चाहिए वो सब उनके अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी उनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे, बूढ़ी हो रही है। क्यों? कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, उनके माँ बाप के पास इतनी रकम नहीं है, वो जहेज देने के काबिल नहीं है, तो कहीं बिरादरी किसे कह दे। तो हमने जब देखा तो मुझे ये चीज बहुत ही नागवार लगी, और मैं तो शुरू से इसका विरोधी रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुस्लिम मैरिज ब्यूरो शुरू किया 3 शर्तों के साथ कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, कोई पैसा आपसे नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, आपके लड़की लड़कों के लिए रिश्ते ढूंढेंगे इंशाल्लाह। और हमारी शर्त है कि जहेज का लेन देन नहीं होना चाहिए, न पहले न उस समय न बाद में। दूसरा, बिरादरी की कैद नहीं हो कि हम पठान हैं, तो हम जुलाहा हैं, तो मंसारी हैं, तो मंसूरी हैं ना। मालिक ने आदम और हव्वा एक मर्द एक औरत से सबको पैदा किया, सब एक संतान है, कोई अपर लोअर की भावना नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, लड़का पक्ष वर पक्ष, जो लड़के वाले लड़की के घर बारात की शक्ल में 100, 200, 300, अब तो बाकायदा तय होता है निकाह के पहले कितने बाराती आएंगे। हाँ 200 रहेंगे, उसमें 50 हमारे हिंदू भाई और 150 मुस्लिम भाई। मुस्लिम भाई के लिए क्या रहेगा? उनके लिए मुर्गा रहेगा, उनके लिए ये रहेगा, गदहा रहेगा, भैंसा रहेगा। हमारे हिंदू भाई के लिए क्या रहेगा? उनके लिए पूरी सब्जी रहेगी, उनके लिए ये रहेगा। बफर सिस्टम होना चाहिए, देखिए उनकी इज्जत हो। हाँ कोल्ड ड्रिंक भी रहे। ये भिखारियों की टीम लेकर के और इस तरह से लड़की के घर जाकर वो बेचारा 16 साल 17 साल 18 साल अपने उस जिगर के टुकड़े को कैसे कैसे अपना पेट काट काट के पाल करके पोस करके तो जवान किया, अपना कलेजा निकाल के तुमको दे रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उससे कह रहे हो कि नहीं नहीं दे दो भैया, दे दो, 100-150 लोगों को खिला देना। अरे चाहे अपने लिए मांगो, चाहे 100-150 के लिए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अब मेरे इल्म की हद तक मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बेटी के निकाह में इस तरह से बारात बुला करके खाना खिलाकर निकाह नहीं किया है, हमने खुद अपना इस तरह से किया है। इसलिए हम ये भी शर्त रखते हैं, अगर हमारे थ्रू आपको अगर कराना है यहाँ रजिस्ट्रेशन, तो आप ये चीज करें कि आप जाएं, निकाह का ऐलान करिए कि निकाह है, लोग आवें, निकाह करिए, लड़की को ले आइए और फिर अपने घर पे वलीमा करिए, जो सुन्नत है।
ان 3 شرطوں کے ساتھ رجسٹریشن کرائیے، کوئی پیسہ کوئی فیس نہیں لے۔ اور چوتھا کام ہم نے کیا شروع کیا، آج کل بڑے بڑے تانترک، جادو ٹونا کے جانکار، ہاں آپ کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ اولاد بھی دے دیں گے، آپ مقدمہ اگر چل رہا ہے مقدمہ جیتنا چاہتے ہو وہ بھی جتا دیں گے۔ ارے یہ تو چھوڑیے، کینسر ہو گیا ہو، بڑی بڑی بیماریاں ہو گئی ہوں وہ بھی ٹھیک کر دیں گے، اعوذ باللہ، رشتے نہیں ہو رہے ہیں وہ بھی دے دیں گے، گڑا ہوا دھن بھی بتا دیں گے، دشمنوں کو ہرا بھی دیں گے۔ بڑی بڑی اخباروں میں چھوٹے چھوٹے اشتہار نکلتے ہیں، کالے علم کے ماہر فلانے بابا، اپنی مشکلوں کو لے کر آئیے، ہمارے یہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ اس طرح سے آج جا کر اب آئے دن اب تو آپریشن اسٹنگ آپریشن کر کر کے ٹی وی چینل والے ان کی پولیں بھی کھول رہے ہیں، کتنے پکڑے جا رہے ہیں۔ کس طرح سے ڈھکوسلے، اسلام نے ان سب ڈھکوسلوں کو بند کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعائیں سکھائی ہیں، اذکار سکھائے ہیں، وظائف سکھائے ہیں، ان کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ تعالی رحمان، نہ کبھی کوئی جادو آپ کے اوپر، نہ کبھی کوئی ٹونا آپ کے اوپر، نہ انشاءاللہ شیطان آپ پہ غالب ہوگا۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ دعا کیا تو کتابیں آ گئی ماشاءاللہ آپ کو لیے اتنی محنت علماء کرام کر کے حصن المسلم کے نام سے اذکار مسنونہ کی کتاب ہندی میں، اردو میں، عربی میں موجود ہے، لے آئیے، پاکٹ سائز میں، جیب میں رکھیے، جہاں نہیں یاد ہو رہا دیکھ دیکھ کے پڑھ لیجیے۔ کیسے گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھے، گھر سے باہر نکلے کیا پڑھے، کیسے سونے کے وقت کیا ہے، اٹھنے کے وقت کیا ہے، اس طرح سے جب اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تب آپ دیکھیں گے پھر آپ سے کیسے نہ آپ کے اوپر کوئی جادو وسن نہ تو ہم اس کی تعلیم یعنی جادو اور ٹونا راسیب کا قرآنی علاج کیا ہے یہ بھی ہم نے سکھانے کا کام شروع کیا۔ سی آئی ڈی والوں کی بھی انکوائری شروع ہو گئی، ہمارے چاہنے والے بھائی لوگوں نے لکھ کر کے ان کے بعد ہی نہ جانے کیا کیا بھیجا، آئے کبھی کبھی آزمانے کے لیے بھی آئے، اور الحمدللہ جب ہمارے اندر مکاری نہیں ہے اور کھلے عام کھلے منہ سے بول رہے ہیں الحمدللہ تو ہمیں ڈر کس بات کا ہے۔ آئے دیکھے سنے، کچھ نے تو یہاں کسی دن کہا کہ بھائی ہم آپ کو ذرا چیک کرنے آئے تھے، ہم آپ کو آزمانے کے لیے آئے تھے۔ اب اس طرح سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور ہندوستان کے کونے کونے میں اگر ضرورت پڑتی ہے اللہ کی توفیق سے تو جا بھی رہا ہوں لوگوں کو بتانا سمجھانا جیسا بھی اتر کے، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کام کو بھی ہم نے شروع کیا ہے۔ یہ 4 کام اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے زیر نگرانی میں چل رہے ہیں، اور کسی بھی ایک کام میں میں کوئی بھی سرکاری طور پر کوئی بھی انودان نہیں لیتا ہوں، میں اس کے لیے دوڑتا ہوں۔ کیوں کہ آپ کو بھی پتا ہمیں پتا ہے کہ بغیر کچھ کھلائے پلائے بغیر کچھ گھوس دیے آج یہ بابا رام دیو کیوں اتنا نکل رہے ہیں، اپنا ہزارے کو کیوں ضرورت پڑ گئی انسان پہ بیٹھنے کی، یہ بھرشٹاچاریوں کے بیچ میں، اور اس طرح سے آپ ان سے امید نہ کریں کہ آپ کے اچھے کام میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ سرکار بھلے ہی بہت سی یوجنائیں لاتی ہیں، ہم نے اس کی کوئی کوشش بھی نہیں کی، آپ لوگوں سے اب ہمارے بھائیوں میں سے کوئی 10 روپے کوئی 15 روپے کوئی 25 کوئی 50 کوئی 100 کوئی 200 کوئی 500 اس طرح سے کوئی مہینہ دے دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگوں کے سامنے پہنچ کر بھکاریوں کی طرح بھیا دے دیجئے، کام ہو رہا ہے دیجئے، زکوٰۃ ہے چندہ ہے لا کر کے، اور اللہ کی توفیق سے آپ کے پیسوں کو محنت کر کے، کیوں کہ میرے بارے میں جو جاننے والے جانتے ہیں، جو باہر سے آئے نہیں جانتے ان کے لیے یہاں دیکھیے میں کوئی عالم نہیں ہوں، میرے پاس کوئی سند ڈگری نہیں ہے، ہاں میڈیکل ہسٹری سے میں نے ایم اے کیا ہے، کے وی ڈگری کالج ہمارے مرزا پور کا کالج وہاں سے میں نے ایم اے کی پڑھائی کی ہے، اور مدرسہ تو میں کبھی گیا نہیں ہوں، مکتب کا پڑھا ہوں، اردو ٹرانسلیٹر میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری لگ گئی تھی لیکن میں نے کیا نہیں، اور آج سے چند سال پہلے تک ناچ گانے کا کام کرتا تھا، اللہ نے توفیق دی، توبہ کیا، سب پھینک بھاگ کے چھوڑ کے اب جو ہے قرآن اور سنت کو اپنے پیشانی کا جھومر بنایا ہے، اس کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسے نگر نگر ڈگر ڈگر بستی بستی کریا کریا جہاں بھی جیسے بھی جس کے ذریعے ہو سکتا ہے پہنچانے کے لیے اس زندگی کو اپنی لائف کو میں نے سمرپت کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، اور اسی کوشش میں نے یہ بلسا، اور جس میں آپ یہ عنوان دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے 2 عنوان آج کا ہمارا 3 عنوان یہ ہمارا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی مسلمان کی اگر میت ہو جاتی ہے، یہ عام طور سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، تو میت ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میت کا کفن کاٹا جائے گا، تو محلے میں کفن کاٹنے والے اکثر جگہ نہیں ملتے، یا کہیں ایک آدھ مل جائیں گے وہ فلاں صاحب جانتے ہیں کاٹنا چاہیے۔ اب مرنے والا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، لیکن وہ کفن کاٹنے والا وہ چاہے بے نمازی ہو،
وہ چاہے گنہگار ہو، شرک بدعت کر رہا ہو، حرام خور ہو، لیکن پھر بھی کفن کاٹے گا تو وہی کاٹے گا کیونکہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے۔ غسل کرانا ہو تب غسل کا طریقے نہیں معلوم ہے، غسل کیسے ہو؟ تو اس میں ہمارے بڑے پرانیاں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہاں ایسے دو، ہاں 3 دفعے ایسے 7 دفعے، تو ادھر تو لوٹا گھمائے دے، تو ہے تو گھمائے دے، اور اس طرح سے وہ اپنی باتیں کر کے وہ ٹیڑھے سوجے وہ غسل دے دیتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کے لیے اب باپ کا جنازہ ہو بیٹا کھڑا ہے، بیٹے کی جنازہ ہو باپ کھڑا ہے، اب کیسے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اجازت ہے؟ تو وہ خالی کہا ہاں اجازت ہے پڑھائیے، کیونکہ اس کو جنازے کی دعا یاد ہی نہیں ہے۔ کیسے دفن کیا جائے تو اس میں ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب لٹا دیے، ایسے کر دیجئے، تو منہ ادھر گھما دیجئے، تو تھوڑا جس کو دیکھنا ہو چہرہ دیکھ لیجئے، تو اس پہ عہد نامہ رکھ دیجئے، تو بیر کی پتی رکھ دیجئے، تو بھیا یہاں پہ اذان دے دیجئے، یا اس طرح کی جو چیزیں جو یہ دیکھ کر کے میری سمجھ میں آئے کہ اس پر بھی کام کیا جائے، لوگوں کے بیچ یہ پریکٹیکل کر کے ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے رسول محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے تعلق سے کیا حکم دیے ہیں، کیا نردیش دیے، کیا سکھایا۔ بہت سمپلی ہے، بہت نارملی ہے، اس کو لوگوں کے بیچ رکھا جائے۔ ایک تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، اس لیے ایک عنوان تو ہم نے یہ چنا۔ دوسرا عنوان ہم نے چنا ہے قبول ہونے والی نماز کون، حنفی نماز یا محمدی نماز؟ آج اس کے اوپر بھی بڑا شور ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے، اب اللہ جانے کیوں اتنے بھائی میرے شیرشک اس ٹائٹل پہ ہی بڑے جو ہے ان کو جو ہے بڑا خراب لگ رہا ہے، بڑا برا لگ رہا ہے، یہ ٹائٹل لگ دیا، یہ کیا مطلب ہو گئی؟ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں سمجھنے کے لیے، آپ ہمارے سامنے بیٹھیے، ٹیبل ٹاک کیجیے، ہفتے وارتا کیجیے، ہم کو سمجھائیے کہ آج جو طرح طرح کی مسجدیں، جو 2-2 1.5 اینٹوں کی مسجدیں الگ کر لی گئی ہیں، آج مسجدوں میں جانے سے روکا جاتا ہے، یہ فلاں والے ان کو نہیں، یہ فلاں والے ان کو نہیں، کیوں بھائی؟ نماز کے بارے میں اتنا، اب ہمارے خاندان سے جو چلا رہا ہے کیا؟ تو میں نے سوچا اللہ کے رسول محمد اکرم